جی 3 نکات تقریباً آ گئے ہیں جو مطالبے کے ہیں، تحریک کا جو اعلان ہو رہا ہے، اور یہ سٹریٹ ایجیٹیشن ہو رہی ہے جو مجھے دونوں ونگز نے مجھے بتایا ہوا، اور ان کے بہاف پہ میں تو چاہ رہا تھا ونگز خود ہی اعلان کریں، لوگ چونکہ ٹائم کی کمی ہے، قلت ہے۔ نمبر 1، خان کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی، اور جس نے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے، چاہے وہ ڈی سی ہے، آر او ہے، ڈی آر او ہے، چاہے چیف الیکشن کمشنر میں، چاہے جس کسی ادارے کے اندر ہے جس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اس کی کڑی سے کڑی سزا۔ یہ پہلا آپ لوگوں کا مطالبہ۔ دوسرا، رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی۔ یہ آپ دیکھیں 75 سال سے تو ہم تقریباً مذاق بن چکے ہیں، اور جب آئین اور قانون کو توڑنا ہو تو اداروں کے سربراہوں کو توڑا جاتا ہے۔ اس میں آج جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کی ملازمت کو مزید ایکسٹینشن دینا، یا پھر ٹاپ کے 4-5 ججز کو ہٹا کے نیچے سے کوئی اور لے کے آنا، یہ سب کا سب جو 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے نہیں رہے، یہ کچھ طوائف خانے۔ میں حقیقت میں معذرت سے یہ نام لے رہا ہوں کہ یہ ہماری عدالتیں نہیں رہی ہیں۔ جس طریقے سے لا قانونیت کو انہوں نے قانونی رستہ دیا گیا، تو اس چیز کے اوپر، اور بالخصوص رول آف لا سے جب ہم کہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، میں چیف منسٹر ہوں، میری بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو، نواز شریف کی بھی ہو، زرداری کی بھی ہو، ان کے بچوں کی بھی ہو، میرے بچوں کی بھی ہو، عمران خان کی تو کر کے یہ بےعزت ہو چکے ہیں، جرنیلوں کی ہو، چیف آف آرمی اسٹاف کی ہو، موجودہ کی ہو، پرانوں کی ہو، چیف جسٹس کی ہو، تمام چیف جسٹس کی ہو، سیکٹریز کی ہو، ڈی سیز کی ہو۔ جس نے اس ملک کو کھایا، میں نے کھایا، مجھے سزا ملے، باقیوں نے کھایا تو ان کو بھی سزا ملے۔ رول آف لا، جس طرح سیدہ پاک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قریش کی ایک عورت چوری کر کے آئی، لوگوں نے کہا سردار کی بیٹی ہے، دربار نبوت میں سفارش کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کہا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی سیدہ پاک بھی ہوتی تو میں ہاتھ کاٹنے کی سزا موقوف نہ کرتا۔ یہ ہوتا ہے رول آف لا۔ یہ نہیں کہ نواز شریف کا بیٹا ہے، یا کسی جج کا بیٹا ہے، یا کسی جرنیل کا بیٹا ہے کہ جس نے چوک میں 2 جمعیت کے لڑکوں کو قتل کر دیا، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہ لاقانونیت ہے، حالانکہ یہ ملک کلمہ کے نام پہ بن گیا۔ تو یہ دوسرا۔ تیسرا جو ہے، جو پوائنٹ ہم، یہ جو ایجیٹیشن کا تیسرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ 1975 سے لے کے ابھی تک سکوت ڈھاکا ہوا ایک کمیشن بنا، کمیشن کا آپ کہیں کہ جی کمیشن میں یہ تھا، آپ غدار ہیں۔ آپ کسی اور جگہ پہ کہیں جی یہ مسنگ پرسنز کا یہ معاملہ ختم کریں، آپ خود مسنگ پرسن بن جاتے ہیں۔ آپ نے خود ایم کیو ایم بنائی، پھر مہاجروں کا قتل عام کیا، پھر جناپور کیا، پھر مہاجروں کو کندھا دے کے لا رہے۔ تو یہ ڈرامے، یہ جو عوام کو جھوٹا اور تذلیل کرنا، بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، مہاجرین کے ساتھ ہوا، سندھ میں ہوا، بھٹو کو پھانسی لگی، بگٹی کا قتل ہوا، لیاقت علی خان کا قتل ہوا۔ تو اس ملک میں ہم ہر چیز مطلب قیامت صغریٰ دیکھتے رہیں لیکن ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ جو تیسری ڈیمانڈ ہے کہ ایک ایک حقائق سامنے لائے جائیں، کیونکہ جب تک حقائق سامنے نہیں ہوں گے، مرہم نہیں لگے گا، معافی تلافی نہیں ہوگی، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو یہ 3 مین ڈیمانڈز ہیں، اور جو ڈیٹ ہے 1 اکتوبر تک کی ڈیٹ ہے، 25 دن ہے۔ اور اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ 15 اگست کو ہماری پوری کی پوری یونیورسٹیز کھول رہی ہیں، اور پوری کی پوری یوتھ آلریڈی موبلائزڈ ہے، اور اس میں 15 سپٹمبر سے۔ تو اس کے بعد جو یہ یوتھ کے صدر بھی ابھی آپ کو ایک جملے میں بتائیں گے، آئی ایس ایف کے صدر بھی بتائیں گے کہ پھر واپسی نہیں ہے، پھر ایک بندہ نکلتا ہے، کروڑ نکلتا ہے، پورا ملک نکلتا ہے، نہیں نکلتا، ایک چوک بند ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، پھر یہ پوری جو یوتھ ہے اور جو طلبہ ہیں، یہ سب کے سب روڈ پہ ہوں گے اس لاقانونیت کے خلاف، اس فسطائیت کے خلاف۔ اور آئی ایس ایف کے ایک جو ان کی اسپیشل ڈیمانڈ ہے، اور ان کی ڈیمانڈ کی وجہ میں بتاتا ہوں، انہوں نے آ کے کہا، میں نے کہا اس